امریکہ نے ایران کے خلاف مسلسل تیسری رات حملے شروع کر دیے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے صدر ٹرمپ کی ہدایت پر ایران کے خلاف فضائی حملوں اور فوجی کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ حملوں کا مقصد آبنائے ہرمز میں شہریوں اور تجارتی جہازوں کا تحفظ ہے۔ حملے ایرانی فوج کو بھاری نقصان پہنچانے کے لیے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق جنوبی ایران کے شہر بندر عباس میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ٹرمپ کا آبنائے ہرمز پر کنٹرول اور 20% فیس وصولی کا اعلان۔ کہا امریکہ کو آبنائے ہرمز کے محافظ کے نام سے جانا جائے گا۔ امریکی فوج آبنائے ہرمز کی دوبارہ ناکہ بندی کرے گی۔ صرف ایران کے جہازوں یا ان کے گاہکوں کو روکا جائے گا۔ باقی تمام ملکوں کو ہرمز کے آزادانہ استعمال کی اجازت ہوگی۔ آبنائے ہرمز میں کارگو پر سیکورٹی اخراجات کے لیے 20% فیس لی جائے گی۔ نئے انتظامات اور 20% فیس کا نفاذ فوری شروع کیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ نے فاکس نیوز کے انٹرویو میں کہا امریکہ نے 50 سال تک آبنائے کی مفت حفاظت کی، اب پیسہ کمائیں گے۔ سابق ادوار میں ایران کو سینکڑوں ارب ڈالر دیے گئے جس سے وہ طاقتور ہو گیا۔ اوباما نے ایران کو $1700 ملین طیارے کے ذریعے پہنچائے۔ اوباما نے ایران کی حمایت کی، بائیڈن بے وقوف تھے۔ امریکہ کا 47واں صدر صورتحال کو درست کر رہا ہے۔ گزشتہ روز 11 گھنٹے طویل اجلاس کیا۔ ایرانی برے لوگ ہیں، ایران کو شدید نقصان پہنچایا، بیشتر فوجی ساز و سامان تباہ کر دیا۔ ایران کا امریکہ کے ساتھ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے خاتمے کا اعلان۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا مسلسل حملوں کے بعد امریکہ کے ساتھ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت ختم ہو چکی۔ امریکہ نے MOU کی خلاف ورزی کی اور وعدوں پر عمل نہیں کیا، حملے کر کے سفارتی کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ آبنائے ہرمز سے متعلق 30 روزہ مدت مکمل ہونے کا انتظار نہیں کیا گیا۔ امریکہ کو اڈے دینے والے ملکوں سے جواب طلب کیا جائے۔ امریکی اڈوں پر حملے حق دفاع کے تحت تھے۔ ابراہیم رضائی نے کہا آبنائے ہرمز کے تحفظ کے لیے غیر ملکیوں کی ضرورت نہیں۔ ترجمان ایرانی فوج نے کہا ہرمز کے انتظام میں امریکی مداخلت قبول نہیں کریں گے، تجارتی اور تیل بردار جہازوں کی حفاظت یقینی بنائیں گے۔ امریکہ کو معاونت ایران کے خلاف جنگ تصور ہوگی، جنگ پھیلی تو پورا خطہ لپیٹ میں آ جائے گا۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے شعلے، امریکہ کا ایران پر مزید حملے۔ بشہر، بندر عباس، قشم اور جاسک میں دھماکے۔ ماں شہر میں واٹر پمپنگ اسٹیشن پر حملے میں ایک شخص شہید، 4 زخمی۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق ایران پر حملوں کی ایک اور لہر مکمل کر لی۔ دفاعی نظام، ساحلی ریڈارز، میزائل اور ڈرون صلاحیتوں اور چھوٹی کشتیوں کو نشانہ بنایا۔ خوزستان کے 8 مختلف علاقوں پر گولہ بارود برسایا گیا۔ بندر عباس نیول بیس پر ڈرونز حملوں کی ویڈیو بھی جاری۔ آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آزادانہ نقل و حرکت یقینی بنانے کے لیے تیار ہیں۔ ایران آبنائے ہرمز پر کنٹرول نہیں رکھتا۔ جہازوں پر حملوں کی ایرانی صلاحیت مزید کمزور کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ 24 گھنٹے میں امریکی فوج سے رابطہ کر کے 20 تجارتی جہاز آبنائے ہرمز سے گزرے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اتوار کو ہونے والے امریکی حملوں میں ایک فوجی شہید ہوا۔ ایران کے خطے میں امریکی فوجی اڈوں پر تابڑ توڑ حملے۔ اردن میں پرنس حسن ایئر بیس کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ بحرین کے شاہ عیسیٰ ایئر بیس پر بھی حملہ، ایندھن اور گولہ بارود کے ذخائر اور تنصیبات تباہ۔ ترجمان پاسداران کے مطابق کویت میں امریکی اڈوں کو ڈرون سے نشانہ بنایا۔ امریکی دفاعی نظام بنکرز اور سپورٹ شیلٹرز پر بمباری کی۔ حملوں سے کئی فیول ڈپو اور اسلحہ کے ذخائر میں آگ لگ گئی۔ کویتی فوج کا ایرانی میزائل مار گرانے کا دعویٰ۔ دوسری جانب ایرانی پاسداران کا بندر عباس میں امریکی ساختہ لوکس ڈرون تباہ کرنے کا بھی دعویٰ۔ کہا فضائی دفاعی دستوں نے جنوبی ایران کے شہر بندر عباس میں ایک ڈرون کو مار گرایا۔ بحرین اور کویت میں ایک بار پھر سائرن بج اٹھے۔ وزارت داخلہ بحرین کے مطابق فضائی دفاعی نظام ایرانی حملوں کے خلاف متحرک ہوا۔ دھماکے میزائلوں کو ناکارہ بنائے جانے کی وجہ سے ہوئے۔ شہریوں کو محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت کی گئی۔ کویتی وزارت دفاع نے بھی پھر سے ایرانی حملوں کا الرٹ جاری کر دیا۔ مختلف علاقے سائرن سے گونج اٹھے۔ اردن کی فوج کا ایران کی جانب سے داغے گئے 4 میزائل فضا میں تباہ کرنے کا دعویٰ۔ دفاعی کارروائیوں کے دوران کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ برطانیہ کا ایران کے پاسداران انقلاب پر پابندی لگانے کا فیصلہ۔ برطانوی وزارت داخلہ نے کہا پاسداران کی معاونت پر 14 سال تک قید کی سزا ہوگی۔
متشدد غیر ملکی قوت کو برطانیہ میں سرگرمی کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اسلامک موومنٹ آف کمپینینز آف دی رائٹ اور GRU والنٹیئر کور بھی کل عدم تنظیموں کی فہرست میں شامل۔ ادھر جرمنی، فرانس اور برطانیہ کی ایران کے حملوں کی مذمت۔ E3 ملکوں نے کہا ابنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملے ناقابل قبول ہیں۔ قطر، کویت، عمان اور اردن پر حملوں کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ جنگ بندی بحال کر کے مذاکرات دوبارہ شروع کیے جائیں۔ یمن میں ایرانی حمایت یافتہ حوثی اور سعودی حمایت یافتہ حکومت آمنے سامنے۔ یمنی حکومت نے کہا اس کی افواج نے ایرانی طیارہ روکنے کے لیے رن وے کو نشانہ بنایا۔ حوثی میڈیا کے مطابق حملے کے باوجود ایران سے آیا طیارہ بحفاظت صنعاء ایئرپورٹ پر اتر گیا۔ حوثی تنظیم انصار اللہ کا سعودی عرب پر صنعاء ایئرپورٹ پر حملے کا الزام۔ ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سرئی نے کہا سعودی عرب نے ناجائز اور کھلی جارحیت کی، حملوں کا جواب دیا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور صدر نون لیگ نواز شریف کا دورہ قطر۔ وزیراعظم شہباز شریف اور سابق وزیراعظم نواز شریف کی امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے ملاقات۔ سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ فاتحہ خوانی کی۔ وزیراعظم کا مرحوم سابق امیر کی دراندیش قیادت اور مدبرانہ کردار کو خراج عقیدت کہا۔ مرحوم شیخ حمد بن خلیفہ کی قیادت میں قطر جدید اور خوشحال ریاست بنا۔ خطے میں امن و استحکام اور ترقی کے لیے شیخ حمد کی خدمات یاد رکھی جائیں گی۔ امیر قطر نے تعزیت کے لیے آمد پر وزیراعظم اور وفد کا شکریہ ادا کیا۔ کہا پاکستانی وفد کا دورہ دونوں برادر ملکوں کے گہرے تعلقات کا عکاس ہے۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اور وزیر اطلاعات عطا اللہ طارڑ بھی ہمراہ تھے۔ وزیراعظم قطر کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ترکیہ کا دو روزہ سرکاری دورہ۔ ترکیہ پہنچنے پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کا گرم جوشی سے استقبال کیا گیا۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر ترکیہ کی عسکری و سیاسی قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ جنگ بندی کے باوجود غزہ میں اسرائیلی حملے۔ غزہ شہر پر اسرائیلی ڈرون حملہ، بچی سمیت 7 فلسطینی شہید، کئی زخمی۔ اسرائیلی ڈرون نے غزہ شہر کی الصناء اسٹریٹ میں ورکشاپ کو نشانہ بنایا۔ زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 73,221 ہو گئی۔ ایران امریکہ جنگ، کاروباری دنیا تنگ۔ عالمی منڈی میں برطانوی خام تیل کے قیمت میں 3% اضافہ۔ برنٹ آئل $79 فی بیرل فروخت ہونے لگا۔ امریکی خام تیل کی قیمت $74 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ اماراتی مربن خام تیل کی قیمت $73 فی بیرل۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹیں مندی کا شکار۔ جنوبی کوریا کے کوسپی انڈیکس میں 8% سے زائد کی گراوٹ۔ جاپان کے نکئی انڈیکس میں 2.5% سے زائد کی کمی۔ چین کے شنگھائی کمپوزٹ انڈیکس میں 1.54% کی کمی ریکارڈ۔